اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر یسرا، ہمارا درس چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم رفتہ رفتہ درس نمبر 58 یعنی 58 نمبر درس تک آگے ہیں۔ تفسیر کا جو درس شروع ہوا تھا گزشتہ ترم میں وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اب چند جلسے صرف رہ گئے ہیں اور امید یہ ہے کہ 30ویں پارے کی تفسیر دونوں تین ملا کر کے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سورہ انشراح کی تفسیر چل رہی تھی، اسے آج مکمل کرنا چاہوں گا، اگرچہ اس کی تفسیر کا تھوڑا سا بھی حق ادا کرنا چاہیں تو کئی درس کا وقت چاہیے۔ بہت پرمعنی سورہ ہے، لیکن خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حسب عادت۔ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نبی اکرم سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا، اور کیا ہم نے آپ کے وزن کو ہٹا نہ لیا، اور کیا ہم نے جو ہے وہ آپ کے ذکر کو بلند نہ کیا۔ اور دیکھیے ہر آسانی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ ورفعنا کا ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ لفظ شاید رہ گیا تھا، اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بأن قرنت اسمک باسمی، اسی طریقے سے آپ کا ذکر بلند ہو گیا کہ آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ مقترن ہو گیا۔ فی الاذان والشہادت، اذان وغیرہ میں، شہادت وغیرہ، تشہد وغیرہ میں، خطبہ جمعہ وغیرہ میں، دوسرے خطبات میں، قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ وذکرت نعمتک وذکرت نعتک فی الکتب المتقدمہ، اور متقدم کتابوں میں بھی آپ کی صفت بیان کی گئی، یعنی جہاں ہم نے توراۃ انجیل وغیرہ میں اپنا تذکرہ کیا ہے وہیں آنے والے نبی کا یعنی آپ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور آپ کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک آپ پریشانیوں کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو جائیے گا، بے چین نہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ ہر پریشانی کے ساتھ، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ مع الفقر الذی عیروک بہ سعۃ، وہ جو فقر اور تنگ دستی تھی جو آپ کو جو ہے بہت خستہ حال کی جا رہی تھی اور نہ گفتہ حال میں لے جا سکتی تھی، اس فقر سے ہم نے آپ کو نکالا، سعت رزق عطا کیا، وسعت رزق سے روبرو کیا۔ او مع الشدۃ التی انت فیہا من الکفار سہولۃ، اور یا یہ مراد ہے کہ وہ شدت اور وہ تکلیف کے جو کفار کی وجہ سے آپ کو تھی اور آپ کو طرح طرح کے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے مکے سے مدینے کی طرف، اس سے ہم نے نکال کر کے سہولت فراہم کی آپ کے لیے۔ وَنُكِّرَ تَعْظِيمًا، یہ جو یسرن ہے یہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ عسر کی تعظیم ضروری نہیں، عسر کو بہت بڑا بنا کے دکھا کے اور پیش کر کے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا العسر کہا، لیکن یسرن جو ہے وہ تعظیماً نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر میں بیان کی جائے گی کہ ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جملہ یا تو تاکید ہے یا نیا جملہ ہے، اور استناف نیا جملہ ہے نا، استناف وعدن، یہ نیا وعدہ ہے پروردگار عالم کا، بے ان، اس طریقے سے کہ ان مع العسر یسرا، آخر فی الآخرت، کہ بے شک پریشانی تو ہے آپ کو ہوئی، لیکن اس پریشانی کے بعد آخرت میں آپ کو آسانی فراہم کی جائے گی، آسانی آپ کے لیے منتظر ہے۔ وعلیہ توجہ حدیث لن یغلب عسر یسرین، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ حدیث بھی سامنے آئی ہے، اور یہ حدیث یا یہ جملہ یا یہ بات جو ہے اسی چیز کو پیش کر رہی ہے۔ وعلیہ توجہ، ادھر ہی رخ کر رہی ہے اپنی یہ حدیث، وہ کیا ہے؟ لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک عسر دو آسانیوں پر، دو یسر پہ غلبہ نہیں کر سکتا ہے۔ پریشانی ایک بار ہو گئی دنیا میں، آسانی دنیا میں بھی ہوئی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے پریشانی سے نکال کر کے آسانی اور سہولت فراہم کر دی حضور کے لیے، اور آخرت میں تو اجر عظیم ہی ہے۔ اور یہ صرف حضور کے نہیں، یہاں سے درس ہم سب کو لینا ہے کہ آخرت میں بھی اجر عظیم انسان کے لیے منتظر ہے۔ یعنی دنیا کی پریشانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی ہے، لیکن پریشانی پہ انسان صبر کر لیتا ہے اور شکر خدا کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آسانی آ جاتی ہے، اور اس پریشانی پہ صبر کرنے کے نتیجے میں آخرت میں بھی انسان کے لیے اجر عظیم اور ثواب جزیل جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے۔ بأن العسر، اب یہاں پر یسرین ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ بأن العسر معرف، اس لیے کہ عسر جو لفظ آیا ہے وہ معرفہ آیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا العسر،
اور یسر نکرہ آیا یسرن فیتحدو، اب عسر ایک ہی رہے گا، پہلا والا عسر آپ لے لیجیے چاہے دوسرا عسر لے لیجیے، دونوں ایک ہی ہے، چاہے عسر کو جنس مانیے یا عہد مانیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے الف لام جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ایک الف لام عہدی ہے، ایک الف لام جنس ہے، تو اگر جنس کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہی عسر جس کی پچھلی آیت میں بات ہو رہی ہے وہی عسر اس آیت میں بھی ہے، ان مع العسر، پھر اس میں بھی ان مع العسر، چاہے اس میں جنس کہیے اس کو، عسر جنس کے لیے یا عہد کہیے، وہی والا عسر، وہی پریشانی جو آپ کی کو آئی تھی، بہرحال ہے اس عسر کی، لیکن یسرن 2 بار آیا ہے۔ اس یسرن جو نکرہ آیا ہے اس میں وسعت پائی جاتی ہے کہ اس یسرن سے خاص یسر و خاص آسانی مراد نہ ہو، بلکہ کئی آسانیاں مراد ہو سکتی ہیں۔ والیسر منکر فیتعدد، اور یسر جو منکر ہے نکرہ ہے پس متعدد ہو سکتا ہے، لرجحان تغایرہما، کیونکہ ان دونوں کا متغیر ہونا، الگ الگ ہونا رجحان رکھتا ہے اس بات کی طرف کہ ایک یسر سے مراد کچھ ہے، دوسرے یسر سے مراد کچھ ہے، یعنی کہنا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریشانی ایک ہوئی مگر آسانیاں آپ کے لیے یکے بعد دیگرے کئی فراہم ہوتی چلی جائیں گی۔ نظر الی سبقت رحمتی غضبی، اس جملے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہے یسرن اور 2 بار یسرن سے کہ ہماری رحمت جو ہے ہمارے غضب پر سبقت رکھتی ہے، یعنی پریشانی تمہیں اگر ایک بار آ رہی ہے تو آسانیاں 2 بار آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس مفہوم کو پیش کیا گیا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، خلاصہ پھر عرض کر دوں، یہ بات کئی طرح سے گھما پھرا کر کے ہو گئی، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک مشکل آتی ہے مگر مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اور آسانی ایک نہیں بلکہ کئی ہے، لہٰذا تم مشکلات سے روبرو ہو کر کے دامن صبر کو چھوڑ نہ دینا اور دامن شکر کو چھوڑ نہ دینا، صبر و شکر سے کام لیتے رہنا اور رحمت خدا کا انتظار کرتے رہنا، چونکہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے اذا اضیف البلاء علی البلاء کان من البلاء عافیہ، کہ جب مصیبت پر مصیبت کا اضافہ ہوتا چلا جائے تو سمجھ لینا بلا اور مصیبت سے چھٹکارے اور نجات کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اے نبی، اب یہاں فرغتہ فنصب میں بہت سے مفاہیم و معانی پیش کیے گئے ہیں، مفسر تو محدود باتیں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور خاص کر ایسی تفسیر کہ جو بہت مختصر لکھی گئی ہو، تفصیلی تفسیروں میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اچھا یہ آپ سے عرض کر دوں، علامہ شبر نے تفسیر شبر میں کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ تر جب بہت سے نظریات مشتمل کوئی آیت آتی ہے تو اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ جو اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں کے درمیان قابل قبول ہے، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہیں اور شیعی تفسیر کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یہ ایک معتدل انداز سے آگے بڑھتے ہیں، باقی تحقیق کرنا، تفصیل پڑھنا اور شیعہ دیگر تفاسیر کی طرف مراجعہ کرنا مخاطبین کا کام ہے۔ شیعی تفسیر ہے مگر اس میں بہت سے مقامات پر جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس سے یہ گریز کرتے ہیں اور اس نظریے کو پیش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جو اہل سنت کے یہاں ہیں اور بعض شیعوں نے بھی لکھا ہے۔ ہاں کہیں کہیں البتہ انہوں نے اس نظریے کو بھی پیش کیا ہے کہ جس میں کیا بولتے ہیں شیعہ مفسرین اپنی نظر رکھتے ہیں، بہرحال لیکن ہاں شیعہ مفسرین کے درمیان جو چیز مشہور ہے اس میں اس نظریے کو پیش کرتے ہیں جس میں سے بعض معتدل اہل سنت بھی قائل ہیں، ورنہ یہ بہت صفائی سے کنارے سے آگے بڑھتے ہوئے گئے ہیں۔ یہی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے، یہاں غدیر کے مسئلے کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور صلاۃ اور نماز وغیرہ پر آ کر کے بات کو کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، ورنہ اصل میں یہ آیت جو ہے وہ غدیر کے سلسلے سے ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، بس جب تم فارغ ہو جاؤ نبی، اے نبی آپ جو فارغ ہو جائیں نماز سے، من الصلاۃ، فَانْصَبْ، پس نصب کر دیے، منصوب کر دیے، یعنی کیا، فَاتْعَبْ فِی الدُّعَا، پس دعا مشغول ہو جائیے، کوشش کیجیے، محنت کیجیے دعا کے سلسلے سے۔ یا دوسرا نظریہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَانْصَبْ فِی اعمال الخیر، جب آپ فرائض سے فارغ ہو گئے نماز وغیرہ سے تو اعمال خیر میں مبتلا مشغول ہو جائیے، جیسے صدقہ وغیرہ دینے لگیے، لوگوں کی مدد کرنے لگیے، یہ سب کام کیجیے۔ اور قیام اللیل، یا نماز نافلہ شب وغیرہ پڑھنے لگیے۔ یہ
دوسرے اعمال حسن انجام دیجیے. جیسے مثلاً رسول اکرم کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک ضعیفہ جا رہی تھی, سر پہ اپنے گٹھری رکھے ہوئے سامان کا بوجھ اٹھائے ہوئے لکڑیوں کی. نبی نے دیکھا, اس کے گھر پہنچا دیا. جب گھر پہنچی تو راستے پر تو نبی کی مخالفت کرتی چلی آ رہی تھی مکے میں کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں, یہ برائی ہے وہ برائی ہے, ظلم غلط فساد پھیلائے ہوئے ہیں, اور ایک تم اتنے اچھے انسان ہو کہ مدد کرو. جب نبی وہاں سے جانے لگے واپس اس کا سامان رکھے تو کہنے لگی تم ہو کون؟ تو نبی نے منع کیا بتانے سے, دروازہ چھیک کے کھڑی ہو گئی کہ ہم جانے نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک تم بتاؤ گے نہیں کون ہو. تو نبی فرماتے ہیں میں وہی محمد ہوں جس کی تو راستے پر برائی کر رہی تھی. تو فوراً کہتی ہے کہ سننا اور دیکھنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا, آپ جو ہے وہ ہمیں اپنا مذہب بتائیے, کلمہ بتائیے, اسلام لے آئی. تو اس طریقے کے اعمال خیر میں آپ مشغول ہو جائیں جب آپ کو فرائض سے وقت ملے تو. اور من جہاد اعدائے کا فانصب فی جہاد نفس کا, یا آپ جہاد اصغر سے جب فارغ ہو جائیں, مطلب دشمنوں سے جہاد میں فارغ ہو جائیں, تو آپ جہاد اکبر کی طرف یعنی جہاد بن نفس کی طرف آ جائیے. یہ ایک مراد ہو سکتی ہے کہ اب اپنے سلسلے سے, مگر یہ تفسیر مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تو جہاد دشمن سے فارغ ہو جائیں تو جہاد نفس سے آ جائیں. جہاد نفس کیا ہے؟ جہاد نفس گناہوں سے ٹکرانا, گناہوں سے لڑائی کرنا, تو وہ تو خود جہاد اکبر ہے اور اس سے فارغ, اور یہ ہمیشہ ہے, اس سے فراغت کی اس میں بات نہیں ہے, ہر لمحہ ہے, لمحہ جہاد بن نفس چلتا رہتا ہے. لہٰذا یہ تفسیر تو مجھے بالکل قبول نہیں ہے. بہرحال انہوں نے لکھ دیا تو میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اچھا لیکن ایک نظریہ اور ہے, وہی مجھے سب سے زیادہ قبول ہے اور پسند ہے. وہ یہ کہ جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو گئے اور آپ کا آخری لمحہ آ گیا تو اب آپ امامت کے آغاز کے لیے علی کو منسوب کر دیے. فَإِذَا فَرَغْتَ, نبوت ختم ہو گئی آپ کے بعد اور آپ فارغ ہو گئے اپنے فریضے سے, آخری ایام آپ کے چل رہے ہیں, سن 10 ہجری آ گئی, 11 ہجری کے شروع میں آپ رخصت ہو جائیں گے, چلیے اب منسوب کر دیے امام کو, فنصب علی کو نصب کر دیجیے اور اپنے رب کی طرف پلٹائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, خاصتاً یعنی صرف اور صرف اپنے رب کی طرف رغبت کر دیجیے. فرغب کا مطلب انہوں نے کیا کیا ہے؟ تطلبو ما عنده من خیر الدارین, صرف اور صرف خدا سے طلب کیجئے خیر دنیا اور آخرت کو. بہرحال نبی اکرم کب ہیں جو خیر دنیا اور آخرت کو نہیں طلب کرتے خدا سے؟ یہ تو ظاہر آیات کے خلاف اس طرح کی تفسیریں ہیں, لیکن بہرحال میں نے عرض کیا کہ کئی جگہ پر یہ کنٹروورسی سے بچتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے وہ نظریے بھی نہیں نقل کیے ہیں کہ جو سب کے لیے مورد قبول نہ ہوں, لہٰذا اس نظریے کو پیش نہیں کیا. ورنہ سباق آیات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے امر کی طرف اشارہ ہے جیسے امر ولایت امیر المومنین ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہو گئے حج سے, اپنے نبوت کی فریضے سے, فنصب نصب کر دیجیے علی کو. یہ جو سورہ ہے سورہ انشراح, یہ سورہ جو ہے یہ معنوی لحاظ سے سورہ ضحیٰ کا تتمہ ہے, اور اسی لیے نماز میں ایک ہی رکعت میں دونوں کی تلاوت فرض ہے, اور مضمون بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. کس طرح خدا نے قرآن پچھلے سورے میں اگر آپ دیکھیے گا تو جس طریقے سے خدا نے یتیمی میں پناہ دی اور تنگ دستی میں بے نیاز بنایا ہے, اسی طرح کفار کے مقابلے میں آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے. اس قدر کشادہ کر دیا کہ ان کی اذیتوں کے باوجود ہدایت کرتے رہیں گے اور آپ کا ذکر بلند و بالا رہے گا. اس کے بعد اس اصول کی نشاندہی کی ہے کہ عام طور سے زحمت کے بعد راحت ہی ہوا کرتی ہے, صرف رحمت خداوندی سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے. یہ 2 سورے ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں نماز میں. اسی طریقے سے علماء کا فقہاء کا فتویٰ ہے سورہ قریش اور سورہ فیل اور پھر سورہ قریش, یہ دونوں بھی ساتھ میں پڑھے جاتے ہیں. دونوں سورے ایک سورے کا حکم رکھتے ہیں, لہذا نماز میں اکیلا نہیں پڑھا جاتا. سورہ ضحیٰ, سورہ انشراح اور اسی طریقے سے سورہ قریش اور سورہ فیل اور سورہ قریش ساتھ میں پڑھتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.